السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ چیز جو لوگوں کو نیکی پر ابھارنے والی چیز ہے اور لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے والی چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود اور دلوں میں موجودگی یہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دینے والی چیز ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ دل دنیا میں بھی مردہ ہے اور اخروی طور پر بھی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو دل گناہوں کی طرف آمادہ ہوگا۔ جب وہ گناہ کرے گا اور مسلسل ان گناہوں پر اصرار کرتا رہے گا تو وہ دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل جب ہو جائے گا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا یقیناً یہ اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑ لے گا، اس کو کسی بھی حالت میں سنوار نہیں سکتا۔ ڈر اور تقوی کے لیے عموماً دو لفظ بولے جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، ایک تقوی اور ایک خشیت۔ جیسے قرآن کریم میں بھی خشیت کا لفظ بہت ساری جگہوں پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ایسے لوگ جو علم والے ہیں ان کے ساتھ خشیت کو جوڑا ہے، جو عام لوگ مومن ہیں ان کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک شخص
اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کی بنا پر وہ نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، یہ تو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو علم رکھتا ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ کی قدر اور منزلت اس کے دل میں بھی موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے کیوں ڈر رہا ہے، اور وہ اس علم کی بنا پر جب ڈرتا ہے تو اس کو تقوی نہیں، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بار مخاطب ہو کر کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خشوع اور خضوع رکھنے والا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کی خشیت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء سے مراد خالص یہ لفظ جن کے لیے خاص کر دیا جائے، جس کو مولوی یا عالم کہا جائے یا علامہ کہا جائے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے علماء سے مراد اللہ کے علم کی بنا پر اس کی قدر اور منزلت دل میں رکھتے ہوئے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ خشیت اختیار کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تقوی اور خشیت میں بلند مرتبہ خشیت کا ہوا کہ وہ بندہ جو اللہ کے معرفت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کو پہچانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور وقار کو جانتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے، اس مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ بندہ ڈرتا ہے، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ اور جو ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے بس اس کو ڈرایا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے، یہ خشیت نہیں ہے، یہ تقوی ہے۔ دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن تقوی کی نسبت خشیت وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والا ہے، نیکی کی طرف مائل کر دینے والا ہے۔ سابقہ خطبات میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی دل کو سخت کر دینے والے اعمال، پھر بالترتیب 2 خطبوں میں ہم بات کر چکے ہیں ایسے اعمال جو دلوں کو نرم کر دینے والے ہیں، اور ان 2 خطبوں میں ہم نے 5 ایسے کاموں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ آج 6ٹھے کام کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر دلوں کو ہم اپنے نرم کرنا چاہتے ہیں اور دلوں کی مٹی کو زرخیز کرنا چاہتے ہیں، اس کے زنگ کو اتارنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف مائل کر دینا چاہتے ہیں، گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا 6ٹھا سبب ہے اللہ کا ڈر ان دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ان دلوں میں موجود ہوگا تو یہ نیکی کی طرف مائل ہوں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اور سارے کے سارے انبیاء، قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء ان کا ذکر کیا گیا، سب کا ذکر نہیں کیا گیا، بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور اس سے بڑی تعداد وہ ہے جس کو تو کوئی جانتا نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسولاً قد قصصناہم علیک ورسلا منہم لم نقصص علیک، اے نبی بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا، اور ابھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں، ہم نے ان کو بیان ہی نہیں کیا۔ تو جن کے قصص قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کی دعوت کا جہاں پر ذکر کیا گیا تو دعوت میں 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم تھی، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا تقوی۔ آپ سورہ شعراء پڑھیں، ترتیب سے انبیاء کا ذکر کیا گیا، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس میں صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس میں ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان سب کی جہاں پر اللہ نے ان سب کا ذکر کیا، الگ الگ ان کی دعوت کو بھی سامنے رکھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی، ان سب میں ہے ان سب نے اپنی قوم کو جہاں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا وہیں پر کہا الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں موجود کیوں نہیں؟ اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سمجھائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شخص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز ہمیں پڑھائی، فجر کی نماز، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر اللہ کے نبی نے واعظ کیا، ہمیں نصیحت کرنی شروع کی۔ وہ نصیحت اتنی شاندار تھی، اتنی بہترین تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا دل ڈر گیا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں تھی جو بہنے سے نہ رہ گئی ہو، اور کوئی بھی دل ایسا نہیں تھا جو ڈرنے سے نہ رہ گیا۔ ہم رو پڑے اللہ کے نبی کے اس واعظ کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سن کر ہمارے دل ڈر گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ ہمیں وصیت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی۔ اللہ کا ڈر وہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا پوری حدیث پر غور کریں، پیچھے سے لے کر آئیں کہ ایک ایسا واعظ جس نے دلوں کو ڈرا دیا، جس نے آنکھوں کو میں سے آنسوؤں کو نکال دیا، اور ایسا واعظ جس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی معلوم ہوتا ہے آخری واعظ ہے آپ کا، اس کے بعد نہیں، آپ وصیت کریں۔ وصیت مطلب ساری زندگی کا نچوڑ لا کر ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے۔ ایک ایسی بات کہ شاید آج کے بعد آپ کو وصیت نہیں کریں گے، آپ کے بعد آپ کو نصیحت اور واعظ نہیں کریں گے، آپ کوئی وصیت آخری بات ہمیں کر دیں جس پر ہم عمل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اونٹنی پر موجود تھے، آپ لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، تمام لوگوں کو خاموش کرایا گیا، اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ میری بات کو غور سے سنو، ممکن ہے کہ آئندہ میں تمہارے سامنے موجود نہ ہوں، یعنی آئندہ سال خطبہ کے موقع پر، حج کے موقع پر ممکن ہے میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، یہاں میری جگہ کوئی اور تمہیں خطبہ دے رہا ہو، لہذا میری بات کو غور سے سنو۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ آئندہ سال میں یہاں نہیں ہوں، تو پھر ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں کو وصیت ہی کر دیں۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ اور یہ اللہ کے ڈر اور تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں، اور یہ تقوی ہمیں حاصل کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اسباب بھی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اللہ کا ڈر اور تقوی یہ ہمارے دلوں کے لیے لازم اور ضروری ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ایک چیز ہے۔ اور ایسے دل جس میں اللہ کا ڈر موجود نہ ہو، جس میں خشیت موجود نہ ہو، یہ دل بنجر ہو جاتے ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر یہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر حق اور باطل کی تمیز پھر ان کے اندر نہیں رہتی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی ان کے اندر۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک باتیں اس حوالے سے اور تقوی کے فوائد پر اللہ کے نبی نے چند ایک احادیث بیان کی ہیں، میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان فوائد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا دل تقوی کی طرف مائل ہو جائے کہ ہم بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مخلص بنا دیتا ہے، اور اللہ کا جو خالص اللہ کی عبادت ہے وہ ہمارے دلوں میں داخل کر دیتی ہے۔ تقوی کے بغیر مخلص ہو جانا، عبادت کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے اخلاص کی بات کی، ساتھ میں تقوی کو جوڑ دیا۔ جیسے اہل ایمان کی بات کی، کہا یہ لوگ وہ جو اللہ کے لیے مخلص ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں، وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ڈر موجود ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ اگر کسی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم سے، کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے۔ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اس بڑے دن سے ڈر رہے ہیں، وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن کا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ اس دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا ڈر اس دن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمارے اعمال صرف وجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کا۔ اور حکم بھی یہی دیا گیا کہ تمہاری عبادات خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالصتاً اس کے لیے، اس کے دین کو مخلص کرتے ہو۔ اور اللہ کی بندگی اور عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ کو ایک ذرے کے برابر بھی آمیزش قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ اپنی نماز میں تسبیحات بھی اللہ کی کرتا ہے، وہ بندگی بھی اللہ ہی کی کر رہا ہے، اسی لیے کھڑا ہے، لیکن صرف اتنا خیال اس کے دل میں آ جائے کہ میری نماز کو فلاں بندہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو میری نماز اچھی لگے، وہ میری تعریف کر دے، اللہ کہتے ہیں ایسی نماز میرے لیے نہیں ہے، کم از کم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے لیے جو عمل اللہ نے خالص کیے ہیں اس میں ایک ذرے کے برابر بھی آمیزش اللہ کو قابل قبول نہیں، بلکہ صرف اللہ کو یہ ملاوٹ ہی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ ملاوٹ کرنے والا اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کے لیے عمل کو خالص نہ کرے، یقیناً ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، وہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال میں بھی لوگوں کی ہی رضا کو چاہتا ہے۔ اور ایسا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی۔ حدیث طویل ہے، صرف اشارہ کروں گا میں، آپ نے پہلے سن رکھی ہوگی، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، گر گئے، پھر حدیث کو اٹھے، ہوش آیا، پھر حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، پھر گر گئے، پھر ہوش آیا، پھر حدیث کو بیان کیا۔ 3 بار ایسی کیفیت ہوئی، پھر حدیث کو بیان کیا، کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن 3 لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں گرایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن جس نے ساری زندگی قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، اور دوسرا سخی جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا، اور تیسرا وہ بندہ جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور شہادت حاصل کر دی۔ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، ساری زندگی وہ ان پر کاربند رہے، لیکن خرابی کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ میرے لیے نہیں تھے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تو نے مال اس لیے دیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے میری راہ میں جان قربان اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہہ دیں۔ اخلاص موجود نہیں تھا، لہذا یہ اعمال میرے لیے نہیں، جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہی ان 3 لوگوں کے ذریعے جائے گا جنہوں نے اپنی ساری زندگی نیکیوں میں گزار دی، لیکن کمی رہ گئی تو اخلاص کی کمی رہ گئی۔ اور اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص تقوی کے ذریعے آتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دل میں تقوی آ جائے، اس میں اخلاص آ جائے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دلوں کی زمین وہ زرخیز ہو جائے، وہ نرم ہو جائے، اور اس میں اللہ کے اخلاص کا پودا لگ جائے، تو پھر یقیناً ہمیں اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود رکھنا چاہیے۔ اور تقوی کے فوائد میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ دلوں میں موجود ہے پھر آپ کو کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا ڈر خود بخود آپ کو نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا، کہا یہ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو صبح و شام بلند کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
ان کی تجارتیں بھی اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی؟ ایسا کیوں ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسے دن کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں جس دن میں ان کے دلوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ قیامت کا خوف ان کے دل میں ہے، آخرت کا خوف ان کے دل میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہی خوف کامیابی کی علامت ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی بات، اور ساتھ ہی کہا جنت ہی اس بندے کا ٹھکانہ ہے، آخر کار یہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا خوف یہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، یہ بلکہ لوگوں کو گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور دور رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی لذت بھی اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے، اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، اور اگر کوئی تھوڑی بہت نیکی اور تقوی اس کے دل میں ہے تو اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر غالب آ جائے تو یہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ لذت والا گناہ کیوں نہ ہو، یہ اس سے باز آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کی نعمتوں میں بڑی بڑی شاندار نعمتیں، انہی میں ایک نعمت ہے شہد، کھانے میں بھی مزیدار ہے، اور کوئی شاید ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہو جو اس کو ناپسند کرتا ہو، ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ سے خالص شہد ملتا ہے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، لوگ شوق سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ یہ شہد موجود ہے آپ کے سامنے، خالص ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو حاصل کیا گیا، لیکن اس میں ایک چمچ زہر ملا دیا ہم نے، آپ اس کو استعمال کر لیں، کوئی بھی سمجھدار یا بے وقوف بھی لیکن کو تھوڑی بہت سمجھ کام کر رہی ہو، وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا، وہ چھوڑ دے گا، اس کو ترک کر دے گا۔ یعنی ایک چمچ زہر یا چند قطرے زہر کے اس شہد کے سارے فوائد کے اوپر غالب آ گئے، کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہی کیفیت اس وقت جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہوتا ہے، یہی کیفیت اس وقت گناہوں سے بچنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر، اس کی ایک تھوڑی سی مقدار بھی وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور بندے کو روک دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہے، تو یہ اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے ڈر کا سوال کرنا چاہیے، وہ اسباب جو اس کے دل میں تقوی کو داخل کر دیں، ان اسباب کو اپنانا چاہیے اس کو۔ اور یہ ڈر جہاں لوگوں کے لیے نیکیوں کی طرف ان کو مائل کرتا ہے، گناہوں سے ان کو روکتا ہے، وہیں پر لوگوں کو جہنم کی آگ سے بھی یہ پیچھے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس سے آنسو نکلا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈر گیا کسی بھی معاملے میں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آیت ایسی آ گئی اللہ سے ڈر گیا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے ڈر گیا، غور و فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کر رہا ہے، اللہ سے ڈر گیا، آنکھ سے آنسو نکل گیا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سے ڈر کر آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دو قسم کی آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، ایک وہ جس آنکھ سے آنسو نکلا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور دوسری وہ جو اللہ کی خاطر، جو سرحد اسلامی سرحد ہے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر پہرا دینے کے لیے جو کھڑا ہے، اس کو بھی اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں گرائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا اور گناہوں کو چھوڑ دیا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے جہنم میں جانے کی اس کی کہ جانور کے تھن سے جو دودھ نکلا ہے نا وہ دوبارہ تھن کے اندر چلا جائے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ جو جانور کے تھن سے دودھ نکل گیا اب دوبارہ تو نہیں لوٹتا۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال بیان کر کے کہی کہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈر گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور اس نے گناہوں کو ترک کر دیا، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ دودھ جو جانور کے تھن سے نکلا ہے وہ واپس چڑھ جائے۔ نہ وہ واپس چڑھے گا اور نہ یہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے یہ چیز واضح کرتی ہیں کہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تو پھر انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص صبح صبح سفر کے لیے نکل جاتا ہے، اور جو صبح صبح جلدی سفر کے لیے نکلتا ہے وہ شام تک اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور یہ بات کر کے اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے آخر کار اس کی منزل وہ جنت ہے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو چھٹی چیز جس کا آج ہم نے ذکر کیا، جو ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والی ہے، اللہ کی طرف مائل کر دینے والی ہے، وہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہے۔ ہمیں اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے، اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے تقوی کو بٹھا دے، اللہ اپنے ڈر کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ ہم جب بھی گناہ کریں تو اللہ کا ڈر وہ گناہوں کے اوپر غالب آ جائے اور وہ ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ اور ایسی دعائیں جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے ہمیں وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ جیسے ایک بڑی شاندار دعا ہم نے خطبے کے آغاز میں بھی پڑھی، اللہ کے نبی اس دعا کو روزانہ کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو، میرے جسم کو، میرے اس روح کو اللہ تو اپنا ڈر اور تقوی نصیب کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ اس جسم کو تو اپنا ڈر اور تقوی دے دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو پاکیزہ کر دے۔ وہ جو ہم نے پیچھے اسباب میں بات کی نا کہ دلوں کو نرم اور پاکیزہ کر دینے والی چیزیں، یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس تقوی کے ذریعے سے تو میرے دلوں کو پاک کر دے، میرے جسم کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اور جس چیز کو تو پاک کر دے وہی چیز سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس نفس کا، اس جسم کا ولی ہے، اس کا دوست ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اللہ تو اس کو سنوار دے۔ تو اس لیے وہ دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور تقوی اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پیچھے ہم نے اب تک جو 6 اسباب بیان کیے ہیں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے، چھٹے پر آج ہم نے بات کی ہے اللہ کا ڈر۔ ان سارے کے سارے اسباب میں دلوں کو پاک کر دینے والی چیز اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی چیز وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور اس بات پر قرآن شاہد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جس کے دل میں جس قدر زیادہ اللہ کا ڈر موجود ہے اتنی ہی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت اور وقار ہے۔ اور جو شخص
جس قدر اللہ کا ڈر اور تقوی کم رکھتا ہے اتنی ہی اہمیت اللہ کے نزدیک اس کی کم ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے، اللہ سے امید رکھنا، رجا۔ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، امید چیز کیا ہے۔ وہ جو غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ غلط صحیح تصورات کون سے ایسے ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے یہ کہیں نا کہ ایسا شخص جو گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہے، جو نیکی کے کام نہیں کرتا، آپ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اس کو کہیں چلو بھائی نماز پڑھنے چلیں یا کوئی بھی اور کام، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم جاؤ۔ اگر اس کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیں تو کہتا ہے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کا اللہ پر بڑا توکل ہے، بڑا بھروسہ ہے، دیکھو کتنی امید ہے اس کو اللہ سے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن کائنات میں سب سے بہترین سوچ رکھنے والے شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بندہ کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کیونکہ دو چیزیں دلوں میں وہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ سے امید۔ یہ دونوں کا ایک ہی وقت میں جمع ہونا انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ڈر ہی ڈر ہو جائے گا، امید ختم ہو جائے گی، پھر بھی کام خراب ہے۔ اور اگر ڈر ختم ہو جائے گا، امید ہی امید ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پھر بھی کام خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے شاندار اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ کہا کائنات میں سب سے شاندار، سب سے بہترین بندہ یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کائنات میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو نیک عمل نہیں کرتا، جس کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرا دیں گے یا یہ اللہ کے نزدیک غلیظ ترین بندہ ہے، نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے۔ میں نے صرف حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو بے وقوف کہا ہے۔ ممکن ہے آپ کی امید اللہ سے وہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن یہ امید کارگر نہیں ہوگی اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں جب تک تقویٰ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اس چیز کو اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ چیز بھی رکھیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے تیار کردہ وہ بھی بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ہم ایک لمحے کے بھی 1000ویں سیکنڈ اگر اس میں دیکھیں، اتنے وقت کے لیے بھی اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اعمال ہی وہ چیز ہیں جو ہمارے لیے اس امید کو بھی ہمارے دلوں میں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کا ڈر دلوں میں نہیں رکھتے، امید رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ امید بھی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ نڈر ہو جاتے ہیں، دیکھی جائے گی کیا ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ شاید آپ نے، میں نے تو دیکھے جو کہتے ہیں جی دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی امید بھی ختم ہو جاتی ہے اور دل میں ایک ایسی جرت جو اللہ کے خلاف جرت دلوں میں آ گئی، یہ جرت آ جاتی۔ پھر ایسے دل کو ہم غلیظ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اس لیے چھٹا اور ان 6 کے 6 اسباب میں سب سے بڑا سبب دلوں کو نرم کر دینے والا وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں، نیکی کے اعمال کرتے رہیں، اللہ سے تقوی کی دعا بھی کرتے رہیں، اور وہ الفاظ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ان الفاظ کو سیکھیں، ان دعاؤں کو پڑھا کریں، اور خصوصاً اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ نے جو احکامات ہمیں صادر فرمائے ان احکامات پر بھی ہم عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، نیکی کرنے والا اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو تقوی سے اور اپنی
جو اللہ کی رحمت ہے اس کی امید سے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو لبریز کر دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ بنا دے اور اپنے نور سے ان کو بھر دے، اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی طرف مائل کر دے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی خیر ہم سب کو دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔